محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حج کے بیان کی ہماری یہ 28ویں ویڈیو ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے محصر کے بارے میں، یعنی جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا مگر کسی وجہ سے پورا نہ کر سکا، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت محصر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یعنی حج اور عمرے سے تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے کرو، اور اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ یعنی حرم میں نہ پہنچ جائے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، یعنی بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا وہ روکتے ہیں اللہ عز و جل کی راہ سے اور مسجد حرام سے، جس کو ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا، اس میں وہاں کے رہنے والے اور باہر والے برابر حق رکھتے ہیں، اور جو اس میں ناحق زیادتی کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ صحیح بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، کفار قریش کعبہ تک جانے سے مانے ہوئے، یعنی کفار قریش نے کعبہ تک جانے سے روک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانیاں کیں اور سر مڈایا، اور صحابہ نے بال کتروائے۔ نیز بخاری میں مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلق سے پہلے قربانی کی اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی حجاج ابن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا لنگڑا ہو جائے تو احرام کھول سکتا ہے، اور سال آئندہ اس کو حج کرنا ہوگا۔ اور ابو داود کی ایک روایت میں ہے، یا بیمار ہو جائے۔ جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا مگر کسی وجہ سے پورا نہ کر سکا، اسے محصر کہتے ہیں۔ جن وجوہ سے حج یا عمرہ نہ کر سکے وہ یہ ہیں: نمبر 1، دشمن کا ہونا۔ نمبر 2، درندہ یعنی کسی درندے کا خوف ہونا۔ نمبر 3، مرض کے سفر کرنے اور سوار ہونے میں اس کے زیادہ ہونے کا گمان غالب ہے۔ نمبر 4، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانا۔ نمبر 5، قید میں ہونا۔ نمبر 6، عورت کے محرم یا شوہر جس کے ساتھ جا رہی تھی اس کا انتقال ہو جانا۔ نمبر 7، عدت میں ہونا۔ نمبر 8، مصارف یا سواری کا ہلاک ہو جانا۔ نمبر 9، شوہر حج نفل میں عورت کو اور مولا لونڈی غلام کو منع کر دے تو یہ دونوں بھی محصر ہو جائیں گے۔ مصارف چوری ہو گئے یا سواری کا جانور ہلاک ہو گیا تو اگر پیدل نہیں چل سکتا تو محصر ہے، ورنہ نہیں۔ صورت مذکورہ میں فی الحال تو پیدل چل سکتا ہے مگر آئندہ مجبور ہو جائے گا، اسے احرام کھول دینا جائز ہے۔ عورت کا شوہر یا محرم مر گیا اور وہاں سے مکہ معظمہ مسافت سفر یعنی 3 دن کی راہ سے کم ہے تو محصر نہیں، اور 3 دن یا زیادہ کی راہ ہے تو اگر وہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے تو محصر ہے، ورنہ نہیں۔ عورت نے بغیر شوہر یا محرم کے احرام باندھا تو وہ بھی محصر ہے کہ اسے بغیر ان کے سفر حرام ہے۔ عورت نے حج نفل کا احرام بغیر اجازت شوہر باندھا تو شوہر منع کر سکتا ہے، لہٰذا اگر منع کر دے تو محصر ہے، اگرچہ اس کے ساتھ محرم بھی ہو، اور حج فرض کو منع نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر وقت سے بہت پہلے احرام باندھا تو شوہر کھلوا سکتا ہے۔ عورت نے احرام باندھا اس کے بعد شوہر نے طلاق دے دی تو محصرہ ہے، اگرچہ محرم بھی ہمراہ موجود ہو یعنی ساتھ ہو۔ محصر کو یہ اجازت ہے کہ حرم کو قربانی بھیج دے، جب قربانی ہو جائے گی اس کا احرام کھل جائے گا، یا قیمت بھیج دے کہ وہاں جانور خرید کر ذبح کر دیا جائے، بغیر اس کے احرام نہیں کھل سکتا جب تک مکہ معظمہ پہنچ کر طواف و سعی حلق نہ کر لے۔ روزہ رکھنے یا صدقہ دینے سے کام نہ چلے گا، اگرچہ قربانی کی استطاعت نہ ہو۔ احرام باندھتے وقت اگر شرط لگائی ہے کہ کسی وجہ سے وہاں تک نہ پہنچ سکوں تو احرام کھول دوں گا، جب بھی یہی حکم ہے، اس شرط کا کچھ اثر نہیں۔ اور اگر محصر مفرد ہو یعنی صرف حج یا صرف عمرے کا احرام باندھا ہے تو ایک قربانی بھیجے، اور 2 بھیجیں تو پہلی ہی کے ذبح سے احرام کھل گیا، اور قارن ہو تو 2 بھیجے، ایک سے کام نہ چلے گا۔ اور یہ امر ضروری ہے کہ جس کے ہاتھ قربانی بھیجے اس سے ٹھہرا لے کہ فلاں دن فلاں وقت قربانی ذبح ہو، اور وہ وقت گزرنے کے بعد احرام سے باہر ہوگا۔ پھر اگر اسی وقت قربانی ہوئی جو ٹھہرا تھا یا اس سے پیشتر یعنی پہلے
فبیہا، تو کوئی حرج نہیں، اور اگر بعد میں ہوئی اور اس سے اب معلوم ہوا تو ذبح سے پہلے چونکہ احرام سے باہر ہوا لہٰذا دم دے۔ محصر کو احرام سے باہر آنے کے لیے حلق شرط نہیں مگر بہتر ہے، اور اس قربانی کے لیے حرم شرط ہے، بیرون حرم نہیں ہو سکتی۔ 10ویں 11ویں 12ویں تاریخوں کی شرط نہیں، پہلے اور بعد کو بھی ہو سکتی ہے۔ قارن نے اپنے خیال سے 2 قربانیوں کے دام بھیجے اور وہاں ان داموں کی ایک ہی ملی اور ذبح کر دی تو یہ ناکافی ہے۔ قارن نے 2 قربانیاں بھیجی اور یہ معین نہ کیا کہ یہ حج کی ہے یا یہ عمرے کی تو بھی کچھ مذائقہ نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ معین کر دے کہ یہ حج کی ہے اور یہ عمرے کی۔ قارن نے عمرے کا طواف کیا اور وقوف عرفہ سے پیشتر یعنی پہلے محصر ہوا تو ایک قربانی بھیجے اور حج کے بدلے ایک حج اور ایک عمرہ کرے، دوسرا عمرہ اس پر نہیں۔ اگر احرام میں حج یا عمرہ کسی کی نیت نہیں تھی تو ایک جانور بھیجنا کافی ہے اور ایک عمرہ کرنا ہوگا، اور اگر نیت تھی مگر یہ یاد نہیں کہ کس کی نیت تھی تو ایک جانور بھیج دے اور ایک حج اور ایک عمرہ کرے، اور اگر 2 حج کا احرام باندھا تو 2 دم دے کر احرام کھولے، اور 2 عمرے کا احرام باندھا اور ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ کو چلا مگر نہ جا سکا تو ایک دم دے، اور چلا نہ تھا کہ محصر ہو گیا تو 2 دم دے، اور اس کو 2 عمرے کرنے ہوں گے۔ اور عورت نے حج نفل کا احرام باندھا تھا اگرچہ شوہر کی اجازت سے، پھر شوہر نے احرام کھلوا دیا تو اس کا احرام کھلنے کے لیے قربانی کا ذبح ہو جانا ضروری نہیں، بلکہ ہر ایسا کام جو احرام میں منع تھا اس کے کرنے سے احرام سے باہر ہو گئی، مگر اس پر بھی قربانی یا اس کی قیمت بھیجنا ضروری ہے۔ اور اگر حج کا احرام تھا تو ایک حج اور ایک عمرہ قضا کرنا ہوگا، اور اگر شوہر یا محرم کے مر جانے سے محصرہ ہوئی یا حج فرض کا احرام تھا اور بغیر محرم جا رہی تھی، شوہر نے منع کر دیا تو اس میں بغیر قربانی ذبح ہوئے احرام سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اور محصر نے قربانی نہیں بھیجی، ویسے ہی گھر کو چلا آیا اور احرام باندھے ہوئے رہ گیا تو یہ بھی جائز ہے۔ وہ معنی جس کی وجہ سے رکنا ہوا تھا جاتا رہا، یعنی جس کی وجہ سے حج یا عمرہ نہ کر سکا، وہ چیز جاتی رہی یعنی وہ ریزن ختم ہو گیا اور وقت اتنا ہے کہ حج اور قربانی دونوں پالے گا تو جانا فرض ہے۔ اب اگر گیا اور حج پا لیا فبیہا تو کوئی حرج نہیں، ورنہ عمرہ کر کے احرام سے باہر ہو جائے، اور قربانی کا جانور جو بھیجا تھا مل گیا تو جو چاہے کرے۔ معنی جاتا رہا یعنی جس کی وجہ سے رکا تھا وہ چیز ختم ہو گئی اور اسی سال حج کیا تو قضا کی نیت نہ کرے، اور اب مفرد پر بھی عمرہ واجب نہیں۔ وقوف عرفہ کے بعد احصار نہیں ہو سکتا، اور اگر مکہ ہی میں ہے مگر طواف اور وقوف عرفہ دونوں پر قادر نہ ہو تو محصر ہے، اور دونوں میں سے ایک پر قادر ہے تو محصر نہیں۔ محصر قربانی بھیج کر جب احرام سے باہر ہو گیا اب اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو اگر صرف حج کا احرام تھا تو ایک حج اور ایک عمرہ کرے، اور حج قران تھا تو ایک حج 2 عمرے، اور یہ اختیار ہے کہ قضا میں قران کرے پھر ایک عمرہ یا تینوں الگ الگ کرے، اور اگر احرام عمرے کا تھا تو صرف ایک عمرہ کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ سارے مسائل اچھی طرح ذہن نشین ہو گئے ہوں گے، لہٰذا اسی طرح کے مسائل کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔